جی بسم اللہ جی السلام علیکم. میں ہوں رائل انٹرنیشنل فارمیسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ. روزمرہ کے طرح میں آج پھر ولاگ پہ آیا ہوں صرف عوام کی چاہت کے لیے کہ خان صاحب آپ ڈیلی کے حوالے سے پریڈکشن دیا کریں. تو میں آپ لوگوں کی چاہت اور خواہشات کے مطابق روز پیشن گوئی کرتا ہوں اور مختصر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں 8 سے 10 منٹ سے زیادہ ولاگ نہ کروں. تو خیر، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج جو ہے عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ میں جو تھی پری ریسٹ بیل وہ کینسل ہو گئی. اچھا، ظاہر ہے کیونکہ پری ریسٹ کے لیے یہ قانون بھی ہے کہ ملزم کو جو ہے وہاں پہ حاضر ہونا پڑتا ہے، تو پری ریسٹ جو ہے وہ کینسل کر دی. اب مجھے پتا ہے قانون کے مطابق، اور میں آپ لوگوں کو اشارہ بھی کرتا رہا ہوں کہ دعائیں اور تسبیح جو بتاتا رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ پڑھیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا، اپنا خدشہ دے رہا تھا، جفر سے دے رہا تھا کہ القادر میں جو ہے وہ خان صاحب کو لپیٹیں گے. پہلے بیل ہوگی توشا کی، اس کے بعد القادر میں لپیٹیں گے. آئندہ آنے والے دنوں میں توشا خانہ کی بیل ہو جائے گی، بالکل ہوگی بیل، آپ دیکھیے گا آئندہ آنے والے دنوں میں. اور ساتھ ہی ادھر کینسل ہے، اس میں پھر دوبارہ گرفتاری ڈالیں گے. تو میں نے کہا تھا یہ سارا پروسیس جو ہے یہ 1.5-2 مہینے کے لیے چلے گا، بالکل چلے گا. یہ ساری ایک ظاہر ہے، ایک پلاننگ ہے، ایک جال ڈالا گیا. لیکن میں نے بار بار کہا ہے کہ جال جو ہے یہ دھاگے کا ہے، یہ انشاءاللہ نکل جائے گا. ایسی بات نہیں، کیونکہ قانونی جنگیں ہیں، قانونی داؤں پیچ ہیں، تو پوری اوورسیز پاکستانی گھبرائے نہیں. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا آج بھی کہ میرے بھائی بہنوں، میرے عزیزوں، آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہیں چھوڑنی. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. انشاءاللہ نکلیں گے. جو بھی اگلے میں نے بتا دیا، اگلے ہفتے میں جو ڈیٹیں آنی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیل ہوگی توشا میں، اور خان صاحب کو اس میں پھر لے جائیں گے. لیکن گھبرائے نہیں، اللہ خیر کرے گا. اسی طرح انہوں نے اور بھی پلاننگز کی ہوئی ہیں جو مجھے جفر سے نظر آتا ہے. 2-4 کیسوں میں سے خان صاحب کو جائیں گے، لیکن وہ جو بھی کریں وہ بیل ہو جائے گی. دوسری چیز، میں نے ایک بات کی تھی کہ وکلا تحریک مجھے نظر آتی ہے. میں 6 مہینے 8 مہینے سال سے کہہ رہا ہوں. تو یہ بات ہے کہ وکیلوں نے اڑنا شروع کر دیا ہے. آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیے گا کہ وکلا کا جمع غفیر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے پورے ملک میں مختلف جگہوں سے نکلیں گے. کیونکہ وکلا حضرات جو ہیں وہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے نکلیں گے. کیونکہ کچھ نہیں، بے شمار تحفظات ہیں وکلا کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں بے شمار ہیں. تو یہ دستور کے لیے نکلیں گے، آئین اور قانون کے لیے. یہ میں پیشن گوئی دے رہا ہوں، مجھے جفر میں نظر آ رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. اچھا خیر، دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ وزارت عظمیٰ کا تاج کون سر پہ پہنے گا؟ بڑے نام آتے ہیں، روز 2 آ جاتے ہیں، روز 3 آ جاتے ہیں. تو لوگ، میں خود اب سوچ کے میں کہ یار ہر روز ایک نیا نام آتا ہے، اور میں بھی ظاہر ہے آپ کو روز یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ ایک نیا نام جب کوئی آئے گا تو میں بتاؤں گا. تو آج بات میں اس کو ذرا مختصر کر کے کور اپ کرتا ہوں کہ میرے مطابق جو وزیر اعظم ہوگا وہ معاشیت دان ہوگا. معاشیت دان کے حوالے سے اب آج پھر ایک بار ٹریول ہوگی جی، صادق سنجرانی صاحب آ رہے ہیں. کل ایک پھر ٹریول ہوئی جی، شاہد خاقان عباسی صاحب آ رہے ہیں. خیر یہ باتیں. اب معاشیت دان کون ہو سکتا ہے؟ اب میرے پاس پورے اگر پاکستان کے معاشیت دانوں کی لسٹ ہو تو چلو میں نکال لوں، لیکن جو نام آئے ہیں اس میں میں سمجھ رہا ہوں، ایک اسحاق ڈار صاحب، نمبر 2 جلیل عباس جیلانی صاحب، نمبر 3 حفیظ شیخ صاحب. تو میں کچھ اس طرح دیکھ رہا ہوں معاشیت دان کے حوالے سے. دوسری بات، پی ڈی ایم میں جو پیپلز پارٹی، اب تو اور نون کا اب اختلاف رہے گا، کیونکہ نون یہ چاہے گی کہ ہمارا بندہ وزیر اعظم آئے، کیونکہ انہوں نے مہنگائی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی ووٹ نہیں ملے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اور ادھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہے گی کہ ہمارا بندہ آئے. تو خیر، میں نے معاشیت دان بتائے ہیں. ان 3 جو نام میں نے دیے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، نمبر 2 جو ہے جلیل عباس جیلانی صاحب، اور نمبر 3 جو میں نے بتایا ہے حفیظ شیخ صاحب. آگے فواد الحسن فواد بھی ہیں، توقیر شاہ صاحب بھی، وہ نمبرنگ ہے. لیکن خیر جو میں نے 3 نام بتائے ہیں،
یہ آپ کو حکومت میں دکھائی دیں گے، چاہے وہ وزیر خزانہ کے حوالے سے ہوں، وزیر خارجہ کے حوالے سے بھی ہوں، اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی۔ تو معاشیت دان میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو 3 ہیں، بلکہ یہ 5 نام بھی جو میں نے بتائے ہیں، یہ بھی فٹ مجھے گورنمنٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے، کل جمعہ ہے، اور جمعے کو پھر ایک کیس ہے خان صاحب کا لگا ہے اڈیالہ جیل، وہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کی طرف آنے کے لیے، تو اس کی بھی کل ہیرنگ ہے کورٹ میں۔ اور وہ اب ظاہر ہے عدالت کے پاس اختیارات بہت ہوتے ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے انہیں بھیج دیں اڈیالہ، لیکن گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے، تو وہ بلا سکتی ہے، جی بتائیں، وہ یہ ایک اپنی رائے پیش کریں گے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جی سیکورٹی پرپس کے لیے ہم نے جو ہے خان صاحب کو اٹک میں رکھا ہے، یہاں پہ جی اڈیالہ میں ارد گرد بڑے جناب ان کے خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، سیکورٹی خدشات ہیں، تو یہ ان کی طرف سے یہ بات آ سکتی ہے۔ باقی دوسری چیز جو ہے کہ جو خان صاحب کو سہولیات ملیں، تو اس پہ بھی عدالت ان کو بالکل کہے گی کہ اس پہ آپ جواب دیں کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ملی جلی کل باتیں ہیں، کچھ باتیں گورنمنٹ کے لیے جائیں گی، کچھ باتیں حق میں آئیں گی خان صاحب کے حوالے سے، جو میں جفر میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، اس طرح کا کچھ مجھے ملا جلا سبجیکٹ نظر آ رہا ہے، وہ سیکورٹی ایشوز بتائیں گے۔ خیر یہ چیزیں ہیں، آگے چلیں گی، لیکن خان کو میں پھر بتا رہا ہوں، لوگ نہ گھبرائیں، مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اور خان کے لیے پھر میں اپنی شاعری میں سے ایک شعر بند نکالتا ہوں، وہ بتاتا ہوں کہ گر مقدر میں ہے کالی رات۔ اب خان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اندر ہیں، تو خان کے لیے میں ایک شاعری ہے وہ بتا رہا ہوں کہ گر مقدر میں ہے کالی رات، تو سحر سے بھیک نہیں مانگوں گا میں، ڈوب جاؤں گا ہنستے ہنستے، بحر سے بھیک نہیں مانگوں گا میں، اس کو میری خودداری سمجھو یا میری مجبوری۔ تو اللہ کے حکم سے وہ خوددار شخص ہے، وہ نہیں جھکے گا، وہ یہ جو جیل جو ہے گرفتاری ہے جو اندر ہیں یہ کٹ جائے گی۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ الحمدللہ وہ نیلسن منڈیلا بن رہا ہے، اور تنہائی میں بہت کچھ سیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے عوام کے دلوں میں وہ راج کرتا ہے، عوام جاگ چکی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز سامنے آیا ہو جاتی ہے، عوام سوچتی ہے، دیکھتی ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے، یہ 21ویں صدی ہے، حق کی جیت ہوگی، بالکل ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ کل جمعے کا ہیرنگ ہے، انشاءاللہ اس میں بھی خان صاحب کو بہتری ملے گی، اب 100% تو نہیں لیکن 50% ملے گی، اور آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں بھی خان صاحب کے لیے بہتری ہے۔ اہم بات بتانے لگا ہوں کہ 17 اگست اس مہینے 17 اگست کو سورج سنگ راشی میں جا رہا ہے، اس کے بینیفٹس ملیں گے خان کو۔ اور دوسری بات 23 اگست کو بدھ وکری یعنی کہ سیدھا ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ بھی سنگ راشی میں موجود ہے، اس کے بھی خان کو بینیفٹس ملیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب میں اپنے عوام کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں، دیجئے جی۔ جی پہلا سوال ہے، رئیس سبحانی صاحب ہیں، والدہ کا نام کلثوم بیگم ہے، تاریخ پیدائش 12/11/1999، کیا میں کاروبار کروں؟ تو یاد رکھیے گا آپ نے بالکل اس سال کاروبار نہیں کرنا، اور کسی قسم میں تو آپ کو لاسز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جی موبائلز پہ بھی آئے ہوئے ہیں سوال، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تمنا صدیقی ہیں، والدہ کا نام راحت جان ہے، ڈیٹ آف برتھ 12/6/1972، کینسر کی مریضہ ہیں، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے۔ جی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔